ہم چراغوں کو زندگی دیں گے، تم ہواؤں کے کان بھر دینا۔ یہ خوبصورت ترغیبی شعر ہمارے آج کے مقرر اعلی قدر سلیم محی الدین صاحب کا ہے۔ مختصراً آپ کا تعارف پیش خدمت ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سلیم محی الدین کی شخصیت اردو ادب میں تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ نہ صرف شاعر و ادیب ہیں بلکہ ایک کامیاب محقق بھی اور منجے ہوئے نقاد بھی۔ پروفیسر میر تراب علی یدرلئے آپ کے لیے لکھتے ہیں، مرہٹواڑہ کے جن ادیبوں اور شاعروں کی ادبی ریاضت کے سبب یہاں کی روشن ادبی روایات کو حیات نو ملی ہے، ان میں ایک باوقار نام ڈاکٹر سلیم محی الدین کا ہے۔ ڈاکٹر سلیم محی الدین کا قلمی سفر تقریباً 40 برسوں پر محیط ہے۔ اس عرصے میں ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آئی۔ پیشہ تدریس سے وابستگی نے انہیں نہ صرف تحقیق بلکہ تنقید پر بھی مہارت بخشی۔ نتیجہ یہ کہ تخلیق، تحقیق اور تنقید تینوں میدانوں میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے جلوے بکھیرے ہیں۔ آپ مرہٹواڑہ کے بہترین غزل گو شاعر ہیں۔ دنیا بھر کے معروف ادبی رسائل و اخبارات میں آپ کی تخلیقات شائع ہوتی ہے۔ آپ کو نہ صرف ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بلکہ بیرونی ملک میں بھی مقالہ جات پڑھنے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ مرہٹواڑہ میں اردو غزل آزادی کے بعد ڈاکٹر سلیم محی الدین صاحب کا شاہکار ہے۔ آپ کے لیے میں اتنا کہنا چاہوں گی، کیا لطف تعارف میں گر فنکار بولے، کیا لطف تعارف میں گر فنکار بولے، تیرا جو ہنر ہے وہ خود ہنر بولے۔ تبصرہ نگار بننا چاہتے ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آپ تو پہلے ہی سے ایک تبصرہ نگار ہیں تو آپ کو یقین ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی اپنے کسی دوست یا سہیلی کو یہ نہیں کہا کہ آج تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں؟ یہ ہوا شخصیت پر تبصرہ۔ کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج تو آپ کا لباس بہت جچ رہا ہے؟ یہ ہو گیا لباس پر تبصرہ۔ آج موسم بڑا سہانا ہے، یہ ہو گیا موسم پر تبصرہ۔ لیکن اس سے ہٹ کر ہم کو ادب کے حوالے سے تبصرہ کسے کہتے ہیں یہ جاننا ہے، ایک ادب کی صنف کے حوالے سے۔ تو اس کی مختصر سی تعریف آپ جان لیجئے کہ کسی کتاب کے متن یا مواد، اس کی ظاہری بناوٹ اور ادب میں اس کے اہم اور غیر اہم ہونے کے بیان کو ہم تبصرہ کہیں گے۔ اس کا بنیادی مقصد کسی شائع ہونے والی کتاب اور اس کے مصنف کا فوری اور مختصر اس طرح کا تعارف کیا جائے کہ پڑھنے والے کو، قارئین کو اس کے مطالعے کی ترغیب پیدا ہو، ہم اسے تبصرہ کہیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ تبصرے میں تعارف بھی ہوتا ہے، مختصر سا اشتہار بھی ہوتا ہے اور کسی قدر تنقید بھی ہو سکتی ہے، لیکن تبصرہ محض تعارف نہیں ہے، تبصرہ محض اشتہار بھی نہیں ہے اور تبصرہ محض تنقید بھی نہیں ہے۔ لیکن تبصرے میں یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں ایک توازن کے ساتھ۔ اگر کوئی بھی چیز غالب ہو جائے گی، اگر آپ تعارف زیادہ کر دیں گے تو لوگ اسے تعارف سمجھنے لگیں گے، اگر آپ اس میں اشتہار کی باتیں زیادہ کر دیں گے تو لوگ اسے اشتہار سمجھنے لگیں گے، اگر آپ تنقید پر اتر آئیں گے تو لوگ اسے ایک تنقیدی مضمون سمجھ لیں گے۔ قدیم عرب میں اور فارسی میں تبصرے کی تاریخ بہت قدیم ہے، اردو میں یہ زیادہ قدیم نہیں ہے، اردو میں یہ حال ہی کے بعد سے آیا ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ مکہ معظمہ میں ہر سال قصیدہ گوئی کا مقابلہ ہوتا تھا، دنیا بھر کے شاعر اپنے اپنے قصائد وہاں لے کر آتے اور پیش کرتے، مبتدئ حضرات ان پر تبصرہ کرتے اور ان تبصروں کی بنیاد پر انعام اول کا مستحق شاعر چنا جاتا۔ حال ہی ہمارے پہلے تبصرہ نگار ہیں، انہوں نے تبصرے کی تعریف متعین کی ہے۔ آپ کو زبان بہت پرانی لگے گی اور اس میں کچھ خیالات بھی پرانے لگیں گے، لیکن چونکہ ہم تبصرہ نگاری سیکھنے جا رہے ہیں تو ہمارے اردو کے پہلے تبصرہ نگار الطاف حسین حالی کی تعریف کو بھی سن لیجیے۔ حالی فرماتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ عنوان بیان کیا ہے، ترتیب کیسی ہے،
طریق استدلال مذاق وقت کے موافق ہے یا نہیں، اور کتاب لکھنے کی غایت استسقائے وقت کے موافق ہونی چاہیے، یا جو مصنف نے اپنے ذہن میں ملحوظ رکھی ہے وہ اس سے حاصل ہو